سوال پوچھا ہے کہ ذوی الفروض یعنی اصحاب فرائض کون ہیں اور اسبا کس رشتہ دار کو کہتے ہیں اور ان کا حصہ کتنا بنتا ہے، اور وارثوں میں بیوی اور بیٹا ہو یا پھر بیوی اور باپ ہو تو ہر ایک کا حصہ کتنا بنے گا۔ پہلی بات کہ اصحاب فرائض ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کا حصہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا ہے، ان کو اصحاب فرائض کہتے ہیں، یعنی کہ فرض کا مطلب یہ ہے کہ ان کا حصہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، اس کے اندر کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اصحاب فرائض 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں، کل 12 افراد ہیں جن کے حصے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرما دیے۔ ان میں 4 مرد باپ، دادا، شوہر اور اخیافی بھائی، یعنی باپ کا حصہ بھی مقرر ہے، دادا کا بھی حصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے، خامد شوہر کا بھی ہے اور اخیافی بھائی کا ہے۔ یعنی اخیافی بھائی کا مطلب یہ ہے کہ جو باپ الگ الگ ہو ماں ایک ہو تو اس کو اخیافی بھائی کہتے ہیں، اس کو خیفی بھائی بھی کہتے ہیں اور اس کو اخیافی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں۔ بیٹی، اس کا بھی حصہ مقرر ہے، پوتی کا حصہ بھی مقرر ہے، حقیقی بہن کا حصہ بھی مقرر ہے، الاتی بہن کا مطلب یہ کہ باپ ایک ہو ماں الگ الگ ہو، اخیافی بہن یعنی ماں ایک ہو باپ الگ الگ ہو، بیوی، ماں اور دادی، ان تمام کا حصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ حقیقی بہن بھائی وہ جس کو شقیق بھی کہلاتے ہیں، یعنی کہ حقیقی سگے بہن بھائی بھی کہلاتے ہیں، تو ان کے حصے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرما دی ہے۔ تو ہر ایک کی نوعیت الگ الگ ہوگی۔ اگر بیٹی ایک ہے تو اس کو آدھا ملے گا، اور بیٹا وغیرہ ساتھ کوئی نہیں ہے تو اگر بیٹی ایک ہے تو آدھا اس کو ملے گا۔ اگر بیٹی اور بیٹا دونوں موجود ہیں تو پھر للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت بیٹے کو بیٹی کا ڈبل ملے گا۔ یعنی اگر 3 روپے ہیں، ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے تو 2 روپے بیٹے کو ملیں گے اور 1 روپیہ بیٹی کو مل جائے گا۔ ہر ایک کے حصے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ اور جو صورت پوچھی گئی ہے پہلی سوال کے اندر کہ بیوی ہو اور بیٹا ہو تو بیوی کو اس صورت میں 8واں حصہ ملے گا کل مال کا جو شوہر نے چھوڑا ہے، اور بیٹے کو باقی سارا مال بیٹا لے جائے گا کیونکہ بیٹا اسبہ ہے۔ تو اسبہ کی تاریخ بھی میں بتاتا ہوں۔ اور دوسری صورت میں آپ نے پوچھا ہے کہ بیوی بھی ہو اور باپ ہو تو ایسی صورت میں بیوی کو 4تھا حصہ ملے گا کیونکہ اولاد موجود نہیں ہے اور باقی سارا مال باپ لے جائے گا۔ اسبہ اس رشتہ دار کو کہتے ہیں جس کی نسبت میت کی طرف کی جائے تو درمیان میں عورت واسطہ نہ آئے، اس کو اسبہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ بیٹا، اس کی نسبت اگر میت کی طرف کی جائے تو یہ درمیان میں کوئی عورت واسطہ نہیں ہے۔ پوتا بھی اسبہ بن سکتا ہے۔ پھر اسبات کے آگے کئی قسمیں ہیں، تو یعنی اسبہ کی آپ نے صرف تعریف پوچھی ہے، تو اسبہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی نسبت اگر میت کی طرف کی جائے تو درمیان میں کوئی عورت واسطہ نہ آئے، اور اصحاب فرائض کو دینے کے بعد جو مال بچ جائے گا وہ سب کا سب اسبہ لے جائے گا۔ جیسے کہ بیوی اور باپ ہے، بیوی کو ملے گا 4تھا حصہ کیونکہ اولاد نہیں ہے۔ مرحوم کی اولاد ہوتی تو بیوی کو 8واں حصہ ملتا، اب مرحوم کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو 4تھا حصہ ملے گا۔ باقی سب کا سب مال باپ لے جائے گا کیونکہ باپ اس صورت میں اسبہ ہے، اور اس کے ساتھ اور کوئی مرحوم کا وارث موجود نہیں ہے تو باپ کل مال بطور اسبہ لے جائے گا۔ ایسی صورت میں علم المیراث کے بہت ساری اور بھی اصطلاحیں موجود ہیں جو آپ نے پوچھی ہیں۔ اصحاب فرائض جن کے حصے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مقرر کر دیے ہیں، حدیث پاک میں یا مقرر کر دیے گئے ہوں، اور اسبہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کی میت کی طرف نسبت کی جائے تو درمیان میں عورت واسطہ نہ آئے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔